ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب لم یزل کی بارگاہ بے نیاز میں عاجزانہ انکسارانہ التجا اور استدعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج 27ویں رجب المرجب کا روز ہے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دن بے حد اور بے انتہا خوشی حاصل ہوئی تھی اپنے رب کا دیدار کر کے. تو آج ہم اس مختصر وقت میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج پاک کے واپسی کے ایک حصے کا ذکر کر کے اس سے برکت حاصل کرتے ہیں. یقیناً قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ
وہ معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں حتیم میں بیٹھا تھا تو کفار و مشرکین اور منکرین مجھ سے بیت المقدس کی نشانیاں پوچھنے لگے کہ آپ نے جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر فرمایا ہے، اس میں نماز پڑھائی ہے، تو بتائیں اس مسجد اقصیٰ کی نشانیاں کیا ہیں؟ دروازے کتنے ہیں مثلا، شتیر کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس طرح کے سوالات وہ کرنے لگے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عدم ضرورت کی وجہ سے میں نے ان چیزوں کا خیال نہیں کیا تھا کہ دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، ضرورت نہیں تھی اس بات کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اس وقت بہت بڑی پریشانی لاحق ہوئی کہ میں کیسے ان کو بتاؤں کہ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں اور دروازے اتنے ہیں۔ تو مجھے شدید پریشانی کا سامنا ہوا، تو اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا، اور میں نے ہر چیز گن گن کر بتائی کہ دروازے اتنے ہیں اور کھڑکیاں اتنی ہیں۔ لیکن جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی وہ اس بات کو پھر بھی نہ مانے کہ آپ کو معراج ہوا ہے، چونکہ وہ اس کو عقل کے پیمانے پر ماپتے تھے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا بڑا طویل سفر، بالفرض اگر وہ آسمانوں کی سیر کو نہ بھی مانے تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا بھی بہت بڑا سفر ہے کہ راتوں رات پوری رات بھی لگا دے تو آ جا نہیں سکتا۔ تو مشرکین مکہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ کتنی بڑی بات کر دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی پکی نشانی بتائیں جس سے ہمیں تصدیق حاصل ہو، اطمینان بخش بات ہمیں حاصل ہو، کوئی ایسی بات بتائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک قافلہ ملک شام سے مکہ آ رہا ہے، حل رأیت منہا شیئا، کیا آپ نے اس قافلے میں سے کسی کو دیکھا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ دیکھیے انہوں نے آسمانوں کی بات نہیں پوچھی، چھٹے آسمان پر کیا ہوا، ساتویں پر کیا ہوا، اس سے آگے کیا ہوا، چونکہ وہ ان چیزوں کو جانتے نہیں تھے، جانتے تھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی زمینی چیزوں کو۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اس بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا کہ کیا آپ نے وہ قافلہ دیکھا ہے؟ اور یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں تفسیر روح البیان میں آپ اس کو پڑھ لیں، سیرت حلبیہ میں اس کو آپ پڑھ لیں، مواہب پر ایک شرح ہے زرقانی، اس کو آپ پڑھ لیں۔ ان تمام علماء نے کہیں اختصار کے ساتھ، کہیں طوالت کے ساتھ
ان ساری باتوں کو ذکر کیا ہے، تو میں سب کو ملا کر آپ کے سامنے اس بات کو بیان کر رہا ہوں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ 3 قافلے تھے جو ملک شام سے مکہ آ رہے تھے، ان کفار مکہ کے، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ قافلہ ایک تھا، اس کے 3 حصے بن گئے تھے، وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے تھے، ایک قافلہ آگے تھا، ایک حصہ اس سے پیچھے تھا، پھر ایک حصہ اس سے کہیں دور تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ قافلے دیکھے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے دیکھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی تسلی بخش ان قافلوں کی نشانی بتائیں، ہم آپ کی بات مان لیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فلاں بن فلاں کا قافلہ، محدثین فرماتے ہیں کہ آقا نے اس شخص کا نام بھی لیا جس کا وہ قافلہ تھا، اور راوی کو نام بھول گیا روایت کرتے وقت، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کا نام لے کر فرمایا کہ بنی فلاں کا قافلہ میں نے مقام روحا میں دیکھا ہے، اور میں نے اس قافلے کے پاس جا کر دیکھا تو ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ اونٹ کی تلاش میں لگے ہوئے تھے، میں ان کے سامان اور پالان کے پاس آیا تو وہاں ایک پانی کا پیالہ بھرا ہوا رکھا تھا، تو اس کا ڈھکنا میں نے اتارا اور اس پیالے کا پانی میں نے پیا، پھر اس کا وہ سرپوش اوپر دے کر ڈھکنا دے کر میں نے اسے وہیں رکھ دیا۔ اور آپ کہیں گے کہ بغیر اجازت کے کیسے پی لیا؟ پانی تو ان کا رکھا ہوا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عرب کے ہاں رواج تھا کہ وہ پانی کی روک ٹوک نہیں کرتے تھے، پانی جس کا بھی رکھا ہوا ہوتا وہ ایک دوسرے کو، عام اجازت تھی، رواج تھا کہ وہ پانی اور دودھ پی لیتا، عام عرب کے رواج کے مطابق وہ اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اس کو کہتے عموم بلوا، عام بات ہوتی ہے، جیسے یہاں بھی ایک کولر لگا ہوا ہو تو کسی کو رکاوٹ نہیں ہوتی کہ پی لیتا ہے ہر بندہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیالے سے پانی نوش فرمایا، پھر اس کو بند کر کے وہیں رکھا۔ تو آقا نے فرمایا کہ یہ قافلہ بدھ کے دن غروب آفتاب کے وقت مکہ میں پہنچ جائے گا، وقت بتا دیا، اور آپ نے فرمایا جب وہ قافلہ پہنچ جائے اس سے پوچھ لینا قافلے والوں سے کہ تمہارا اونٹ گم ہوا تھا کہ نہیں، اور تم اونٹ کی تلاش میں سرگرداں تھے کہ نہیں، اور ان سے پوچھنا کہ جب تم اونٹ تلاش کر کے واپس پہنچے وہ جو تمہارا پیالہ پانی کا بھرا ہوا تھا وہ خالی تھا کہ نہیں، پانی سے خالی تھا کہ نہیں، اور ان سے پوچھنا کہ جب تم اونٹ کی تلاش میں سرگرداں تھے، پریشان تھے، تمہیں ایک آواز کانوں میں پڑی کہ نہیں کہ تمہارا اونٹ فلاں جگہ پہ موجود ہے، وہاں سے جا کر لے لو، تمہارے کانوں میں یہ آواز آئی تھی کہ نہیں، اور تم نے آواز سن کر یہ کہا تھا کہ نہیں کہ محمد عربی کی آواز ہم ملک شام میں کیسے سن رہے ہیں، تم نے یہ بات کہی تھی کہ نہیں کہ وہ مکہ میں ہیں، ہم ملک شام کے صحراؤں میں ہیں، تو ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن رہے ہیں، یہ بات تم نے کہی تھی کہ نہیں، اور تم نے اس آواز پر فلاں جگہ جا کر اپنا اونٹ تلاش کر لیا تھا کہ نہیں، جب وہ آ جائیں تو ان سے یہ ساری باتیں پوچھ لینا۔ انہوں نے کہا یہ بہت بڑی نشانی ہے، یہ بہت بڑی علامت ہے آپ کے سچ ہونے کی، اور وقت بتایا تھا کہ غروب آفتاب کے وقت
بدھ کے دن یہ قافلہ یہاں پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اس قافلے کے دوسرے حصے کا حال بیان فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو دوسرا قافلے کا حصہ تھا اس کو میں نے مقام ذی مروا میں دیکھا ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ ایک اونٹ پر 2 آدمی سوار تھے، ایک اونٹ پر 2 آدمی سوار تھے۔ جب میرا براق ان کے اونٹ کے پاس سے گزرا تو اس براق کی تیزی کی وجہ سے ان کا اونٹ بھاگا اور دوڑا تو وہ دونوں شخص گر گئے۔ آپ نے فرمایا ایک شخص کا نام یہ ہے، دوسرے کا نام یہ ہے، اور فلاں نام کے شخص کی کلئی ٹوٹ گئی ہے، فلاں شخص کے نام، فلاں نام کے آدمی کی کلئی ٹوٹ گئی ہے۔ جب یہ قافلہ بدھ کے دن دوپہر کے ٹائم یہاں پہنچے گا تو ان سے پوچھ لینا کہ بھئی کسی کی تم میں سے کلئی ٹوٹی ہے کہ نہیں، اور تمہارا اونٹ دوڑا تھا کہ نہیں، ڈر گیا تھا کہ نہیں کسی نورانی سواری کی وجہ سے۔ تو اگر وہ یہ بات بتا دیں اور کسی آدمی کی کلئی ٹوٹی ہوئی ہو تو پھر مان لینا کہ میری بات سچی ہے۔ انہوں نے کہا یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے، یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ کلئی کوئی خود تو نہیں توڑتا، اپنے بازو کوئی خود نہیں توڑتا، یہ ایک نشانی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ قافلہ بدھ کے دن دوپہر کے وقت وادی مکہ میں داخل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے، لیکن تیسرا حصہ جو قافلے کا ہے اس کی آپ حقیقت حال بیان فرمائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جو تیسرا حصہ ہے قافلے کا، اس قافلے کی حالت یہ ہے کہ ایک مٹیالے رنگ کا اونٹ، اس پر دھاری دار غلے کی 2 بوریاں لدی ہوئی ہیں، دھاری دار بوریاں غلے سے بھری ہوئی اس مٹیالے رنگ کے اونٹ پر لدی ہوئی ہے، اور اس پر ایک حبشی غلام سوار ہے، اور وہ اونٹ سارے اونٹوں سے آگے آگے ہے۔ اور اس قافلے والوں سے پوچھنا بھئی تمہیں ایک شخص کو تم میں سے سردی لگ رہی تھی جو اونٹ پر سوار تھا، اس نے اپنے دوسرے ساتھی سے ایک گرم کپڑا مانگا تھا کہ نہیں، اور اس نے اس کو گرم کپڑا دیا تھا کہ نہیں؟ جب وہ یہ کہہ دیں کہ ہاں ہمیں سردی لگی تھی ایک شخص کو اور اس نے کپڑا مانگا تھا دوسرے نے دے دیا تھا، اور اس اونٹ کی نشانی بھی یاد رکھو کہ مٹیالے رنگ کا اونٹ ہے، دھاری دار 2 بوریاں اس پر لدی ہوئی ہیں غلے کی، اور یہ اونٹ آگے آگے آ رہا ہے، اور یہ قافلہ مکہ میں پہنچنے کے قریب ہے، صبح سویرے طلوع آفتاب کے وقت یہ قافلہ مکہ میں داخل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں قافلوں کی حالت بیان فرمائی اور آنے کا وقت مقرر فرما دیا، تو ابو جہل، ولید اور یہ سارے لوگ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر سچی بھی نکلے لیکن ہمارے پاس پھر بھی ایک ہیلا بہانہ اور ہے ان کی تکذیب کا، معاذ اللہ، کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ قافلہ طلوع آفتاب کے وقت داخل ہوگا۔ ابو جہل کہنے لگا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ادھر سے سورج کی کرنیں ظاہر ہوں ادھر سے قافلہ ظاہر ہو، لازماً بات آگے پیچھے ہوگی کہ چند سیکنڈ، چند لمحے سورج پہلے طلوع ہوگا یا بعد میں طلوع ہوگا، اور چند لمحے قافلہ بعد میں آئے گا یا پہلے آئے گا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا
کہ ادھر سے سورج کی کرنیں اور وجود ظاہر ہو، ادھر سے قافلے کا اونٹ ظاہر ہو، دونوں چیزیں کٹھے طلوع اور ظاہر ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہاڑیوں پر بیٹھو، کچھ لوگ قافلے کی طرف نظر لگا کر بیٹھے اور کچھ لوگ سورج کے طلوع ہونے کی طرف نگاہیں گاڑ کے بیٹھے، اور جب بات آگے پیچھے ہوگی تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ آپ نے معاذ اللہ جھوٹ بولا ہے، تکذیب کے در پہ تھے اور صداقت کا انکار کر رہے تھے، بہانے تراش رہے تھے کہ کسی طرح ہم ان کو کہیں کہ آپ غلط کہتے ہو۔ لیکن اس جوان کی بات کیسے غلط ہو سکتی تھی جن کی تصدیق کرنے والے صدیق بنتے ہیں؟ ان کی بات کیسے جھوٹی ہو سکتی تھی جن کی بات کو سچا کہنے والا کہے کہ سچ بولا ہے، اللہ رب العزت وہی بھیج دے کہ میرے محبوب ان کا نام ابو بکر صدیق رکھ دے؟ بات کیسے جھوٹی ہو سکتی تھی؟ پہاڑی ایک قزا پر لوگ چڑھ گئے اور کچھ لوگ قافلے کی طرف نگاہیں لگا کر بیٹھے تھے اور کچھ لوگ سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھے تھے کہ سورج طلوع ہونے میں کیسے یہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو معارج النبوہ میں لکھا ہے کہ قافلے کو پہنچنے میں تھوڑی دیر تھی اور سورج طلوع ہونے کا وقت ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ اے فرشتے سورج کو طلوع ہونے سے روک، اور جبریل امین کو بھیجا کہ ابھی سفر کافی رہتا ہے، زمین کو سکیڑ، اس کو کٹھا کر تاکہ ان کی مسافت کم ہو، اور سورج کو اے فرشتے تو روکے رکھ، اور میں اس بات کو سچ کر کے دکھانا چاہتا ہوں کہ ادھر سے ایک گروہ کی نگاہ اگر قافلے پہ پڑے تو دوسرے کی نگاہ سورج پہ پڑے۔ تو اس طرح دونوں نگاہیں گاڑ کے بیٹھے تھے۔ ادھر سے ایک شخص نے نعرہ لگایا ان الشمس قد طلعت، لوگوں سورج طلوع ہو گیا ہے۔ دوسرے نے کہا اقبلت، قافلہ بھی ظاہر ہو گیا ہے۔ ایک نے نعرہ لگایا قد طلعت، سورج طلوع ہو گیا ہے، دوسرے نے کہا اقبلت، قافلہ بھی آ گیا ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے اگر بیت المقدس کی ساری عمارت اٹھا کر اپنے محبوب کے سامنے کر دی کہ محبوب کھڑکیاں بھی گن گن کے بتا، دروازے اور شتیر بھی گن گن کے بتا، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی خاطر زمین کے فاصلے کو سکیڑ دیا، سورج کو پورا 1 گھنٹہ لیٹ کر دیا تاکہ کائنات میں کوئی شخص میرے محبوب کو جھوٹا نہ کہہ سکے، آپ کی صداقت کا انکار نہ کر سکے۔ ابو جہل نے کہا چلو یہ تو اتفاق ہو گیا کہ سورج بھی طلوع ہو گیا اور ادھر سے قافلہ بھی آ گیا، اب ایک دوسرا قافلے کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ نصف النہار کے وقت آئے گا، دوپہر کے وقت آئے گا، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالکل سورج سوا نیزے پہ ہو، سر کے برابر ہو تو قافلہ آ جائے، یقیناً کچھ نہ کچھ ٹائم آگے پیچھے ہوگا۔ اچھا جب یہ قافلہ آیا تھا نا پہلا، سورج طلوع ہوا اور ادھر سے قافلہ ظاہر ہو گیا، اب یہ لوگ دوڑے قافلے والوں کے پاس، وہ جو نشانیاں آپ نے بتائی تھی کہ اونٹ گم ہو گیا تھا، پانی کا پیالہ خالی پڑا تھا اور آواز سنی تھی، جب یہ سارے ولید، ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے لوگ اپنے قافلے والوں کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ بتاؤ تمہارا اونٹ گم ہوا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ہوا تھا۔
انہوں نے پوچھا کہ تمہارا پانی کا پیالہ جو رکھا ہوا تھا وہ خالی ہوا تھا؟ انہوں نے کہا بھر کے رکھ کے گئے تھے، واپس آئے تو خالی ہوا پڑا تھا۔ انہوں نے پوچھا بتاؤ تمہیں اس ملک کے شام کی وادی میں کوئی آواز سنائی دے رہی تھی کہ تمہارا اونٹ فلاں جگہ پر ہے، جا کے لے لو؟ انہوں نے کہا یہ کوئی آواز نہیں تھی، یہ محمد عربی کی آواز تھی۔ یہ کوئی آواز نہیں تھی، یہ محمد عربی کی آواز تھی۔ اور انہوں نے پوچھا پھر اس آواز پر جب آپ دوڑے اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے تو وہاں آپ کو اونٹ مل گیا تھا؟ انہوں نے کہا اس آواز میں ہمیں یہ سنائی دے رہا تھا کہ فلاں جگہ تمہارا اونٹ فلاں درخت کے پتے چر رہا ہے۔ ہم جب وہاں پہنچے تو اس درخت کے پتے ہمارے اونٹ کے منہ میں تھے، منہ میں تھے۔ تو اس پر ولید بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ بڑا جادوگر ہے۔ جادوگر کہنے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب کوئی بات نہیں، اگرچہ آپ کو یہ مجنو کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، لیکن آپ کا مقام آپ کے رب کے نزدیک اتنا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب تیرا خلق عظیم ہے۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، محبوب یہ تو ایک واقعے کا انکار کر رہے ہیں جس کی تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ محبوب اگر ایک واقعے کا انکار کرتے کوئی بات نہیں، تیرا رب تیری ساری زندگی کی قسم کھاتا ہے، ساری زندگی کی قسم کھاتا ہے۔ اب دوسرے قافلے کی تلاش میں پھر پہاڑیوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، اور آقا نے بتایا تھا کہ وہ دوسرا قافلہ کیسا ہے کہ وہ دو شخص ایک اونٹ پہ سوار تھے، اور میرا براق جب ان کے ساتھ تیزی سے گزرا، دو شخص گرے، ایک کی کلئی ٹوٹ گئی۔ تو یہ اس انتظار میں تھے کہ وہ قافلہ آئے اور پوچھیں کہ واقعی تمہارا اونٹ بھاگا اور دوڑا تھا، تم گرے تھے؟ تو بعین ہی سورج سر کے برابر تھا، انسان کا سایہ پاؤں کے نیچے تھا، دائیں بائیں نہیں تھا۔ ہر شخص اپنے سائے کو دیکھتا تھا کہ کہیں سے بڑا ہوا تو نہیں ہے۔ ہر شخص کا سایہ اپنے پاؤں میں تھا، سورج سر کے اوپر تھا۔ ایک شخص نے آواز لگائی قافلہ آ گیا ہے، قافلہ آ گیا ہے۔ اور یہ پھر اس کی طرف دوڑے تو دیکھا ایک شخص نے اپنی کلئی باندھی ہوئی تھی، پٹی باندھی ہوئی تھی۔ تو اس سے پوچھنے لگے کہ تیری کلائی کیسے ٹوٹی ہے؟ اس نے کہا میں اونٹ سے گرا ہوں۔ اس نے کہا اونٹ سے کیسے گرے ہو؟ اس نے کہا ہمارے اونٹ کے پاس ایک سواری نور کی ایسی گزری کہ جب وہ گزر رہے تھے اور اس کی روشنی فراز عرش سے تحت سرا تک، اور اس وادی کی ساری دائیں بائیں کرنیں چمک رہی تھی، اور درخت روشن ہو رہے تھے، اور جنت کی بہترین خوشبودار ہوا چل رہی تھی۔ ہمارا اونٹ اس سواری سے ڈر کر دوڑ رہا تھا، میں گر گیا، میری کلئی ٹوٹ گئی۔ روایت میں آتا ہے ایک شخص کہتا ہے نہ دانو محمد سچ کہتا ہے، سچ کہتا ہے۔ اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، پھر بھی نہیں مانے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک قافلہ غروب آفتاب کے وقت پہنچے گا، طلوع آفتاب، نصف النہار، اور غروب آفتاب جو پہلا قافلہ تھا، اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ غروب آفتاب کے وقت پہنچے گا، پھر یہ نادان اسی طاق میں بیٹھے ہیں کہ سورج پہلے غروب ہو قافلہ بعد میں ہو، قافلہ پہلے آئے سورج بعد میں غروب ہو۔ اس طرح وہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ غروب آفتاب کو دیکھ رہے تھے، کچھ لوگ قافلے کو دیکھ رہے تھے۔ تو اس موقع پر بھی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ قافلہ ابھی دور ہے،
اور سورج غروب ہونے کے قریب ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. آپ نے دعا مانگی کہ میرے مالک اگر قافلہ بعد میں آیا، سورج پہلے غروب ہو گیا تو یہ ڈھنڈورا پیٹیں گے کہ معاذ اللہ ایک بات تو جھوٹی ثابت ہو گئی ہے، تو میرے مالک جب تک یہ قافلہ یہاں قدم نہیں رکھتا سورج کو غروب ہونے سے روک دے. محدثین فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی، قافلہ دور تھا، جب تک قافلہ وادی مکہ میں داخل نہیں ہوا اللہ رب العزت نے کئی گھنٹوں تک سورج کو روکے رکھا، سورج کو روکے رکھا، اور ادھر سے قافلہ داخل ہوا، ادھر سے سورج غروب ہو گیا. تو اس پر پھر وہ نعرہ لگانے لگے کہ یہ کوئی جادو کرتے ہیں، معاذ اللہ، ہاشا و کلا، یہ جادو کرتے. پھر آگے بڑھے اور دیکھا تو خاکستری رنگ، مٹیالے رنگ کا اونٹ آگے آگے تھا، اور اس پر 2 دھاری دار بوریاں غلے کی لدی ہوئی تھی، اس پر حبشی غلام بیٹھا ہوا تھا، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا تھا. اس پر حبشی غلام بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے پوچھا کہ اس رات میں دوران سفر تم میں سے کسی کو سردی لگی تھی اور دوسرے سے کمبلی مانگی تھی؟ انہوں نے کہا، ایک شخص نے کہا مجھے سردی لگ رہی تھی، میں نے اس سے کمبل لے لیا تھا اور سردی اپنی میں نے دور کر لی تھی. تو اس موقع پر پھر وہ تکذیب کرنے لگے. ابو جہل نے کہا یہ جو باتیں ہمارے سامنے آپ نے کی ہیں یہ اپنے بندوں کے سامنے بھی کریں گے؟ جو آپ کے ماننے والے ہیں، جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ ان کے سامنے بھی یہ باتیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جس طرح تمہارے سامنے برملا کہہ رہا ہوں اپنوں کے سامنے بھی ایسے کہوں گا. تو اس نے پھر سارے کچھ جو صحابہ کرام جو لوگ کلمہ پڑھ چکے تھے ان کو اکٹھا کیا. کہتے ہیں اب یہ بات ان کے سامنے بیان کرو، اب یہ بات ان کے سامنے بیان کرو جو کچھ ہمیں بتایا ہے، اور کہتے ہو میں ادھر سے ادھر گیا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب ماننے والے اور نہ ماننے والے، اپنے اور بیگانوں کے سامنے فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف سے جنت دوزخ کی سیر کرتے ہوئے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کر کے آیا ہوں. جو لوگ کمزور ایمان کے تھے، جو آقا کی عظمت سے، بلندی اور شان سے واقف نہیں تھے، وہ تو مرتد ہو گئے. لیکن اس مجلس میں جو حضرت امیر حمزہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے، ان سب میں جس جوان کی پہلی آواز گونجی آمنا و صدقنا وہ صدیق اکبر کی ذات تھی. تو وہ پوچھنے لگے کہ تم کیسے مانتے ہو کہ انہوں نے معراج کی ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یہ تو زمینی سفر کی بات ہے، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ تک تم اڑے ہوئے ہو، میں اس سے بھی عجیب تر بات آپ کی مانتا ہوں، اس سے بھی عجیب تر بات آپ کی مانتا ہوں. یہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کا سفر یہ دیکھا بھی جا سکتا ہے، کسی سے پوچھا بھی جا سکتا ہے، یہ تو ممکن ہے، لیکن میں تو اپنے محبوب کی اتنی تصدیق کرتا ہوں بن دیکھے ان کے کہنے پر رب کو مانتا ہوں، بن دیکھے ان کے کہنے پر رب کو مانتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ بیان فرما دیا. صبح ہوئی، سوار کی رات کو معراج ہوئی. جب صبح آپ اٹھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر تشریف فرما ہوئے تو دیکھا کہ ایک لونڈی اپنے کاندھے پر آٹے کی مشکیزہ اٹھا کر جا رہی ہے اور رو رہی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روک کر اس سے پوچھا بی بی کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا میں ایک یہودی کی کنیز ہوں، لونڈی ہوں، اس نے مجھے آٹا پسوانے کے لیے گندم اور جو دیے تھے، میں پسوانے گئی ہوں، میں بیمار ہوں، مجھے آنے جانے میں دیر ہو گئی ہے، تو اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میری اس تاخیر کی وجہ سے میرا مالک مجھے مارے گا اور مجھ پر ظلم کرے گا، میں اس وجہ سے رو رہی ہوں. اور
دبے ہوئے قدموں سے چل رہی ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رونے کی ضرورت نہیں ہے، محمد مصطفیٰ تیرا بوجھ بھی اٹھاتا ہے، تیرے مالک سے سفارش بھی کرتا ہے، تیری سفارش بھی کرتا ہے۔ آپ نے اس کا وہ آٹے کی جو مشکیزہ تھی اس کو آپ نے خود اٹھایا اور اس کو ساتھ لیا، اس یہودی کے دروازے پر پہنچے، دستک دی۔ آپ نے فرمایا یہ تیری لونڈی ہے، یہ تیرا آٹا ہے، اس کو وصول کر لے اور اس کو آج کچھ نہ کہنا۔ اس نے کہا کہ آپ ادھر کیسے آ گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس کی سفارش کرنے آیا ہوں۔ اس یہودی نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ سچ سچ بتائیں کہ آپ اپنے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کر کے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں میں کر کے آیا ہوں، لیکن تو بتا تجھے کیسے پتا چلا کہ میں آج معراج کر کے جنت دوزخ کی سیر کر کے آیا ہوں، تجھے کیسے پتا چلا ہے؟ اس نے کہا آپ یہاں 2-4 منٹ ٹھہریے، کچھ لمحات ٹھہریے۔ وہ اپنی بستی میں دوڑا اور درجنوں لوگوں کو اکٹھا کر کے لایا اور تورات کتاب بھی لے کر آیا جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری، وہ تورات لے کر آیا۔ اس نے کہا اے یہودی لوگوں کے گروہ، اس جوان کے چہرے کی طرف دیکھو اور تورات میں دیکھو۔ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ جس دن نبی آخر الزمان کو معراج ہوگی، وہ اس دن صبح کو ایک یہودی انسان کی لونڈی کا آٹا اٹھا کر یہودی کے پاس اس کی سفارش کرے گا، گواہ ہو جاؤ میں اس جوان کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ تورات کے اوراق اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ محمد اللہ کا سچا رسول ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نے کلمہ پڑھا، جن لوگوں کو اکٹھا کر کے آیا تھا ان سب نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا۔ اور مقدر اور نصیب کی بات ہے کہ کلمہ پڑھ کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کلمہ پڑھ کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے، اور کچھ لوگ حضور کا معجزہ دیکھ کر یہودی تھے مسلمان ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ معراج یہ کلی طور پر بھی معجزہ ہے، اول سے لے کر آخر تک ایک کلی معجزہ ہے، لیکن اس میں آقا کا ہر ہر قدم معجزہ ہے، ہر ہر ادا معجزہ ہے، ہر ہر نگاہ معجزہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ہر بات معجزہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا وما جعلنا الرؤیا اریناک الا فتنۃ للناس، یہ محبوب جو کچھ ہم نے آپ کو دکھایا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور جنت دوزخ کی سیر کرائی ہے، سدرۃ المنتہا اور عرش معلی اور رف رف پر بٹھایا ہے، اپنا بے پردہ دیدار کرایا ہے، اس کا مقصد یہ ہے الا فتنۃ للناس، لوگوں کی آزمائش ہے۔ میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ کون میرے محبوب کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، میں اس بات کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان کو آزمانا چاہتا ہوں، لوگوں کو آزمانا چاہتا ہوں کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ مجھے کوئی مانے یا نہ مانے، میرے ماننے سے نہ میری شان بڑھتی ہے، نہ انکار کرنے سے میری شان گھٹتی ہے۔ یہ جو میں نے نظام بنایا ہے، یہ جو میں نے عالم نبوت اور عالم رسالت کا نظام بنایا ہے، اور جو سلسلہ رسالت اور وحی بنایا ہے، یہ صرف اس لیے بنایا ہے کہ کون اس محبوب کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ جس نے مانا وہ ابو بکر ہوا، وہ عمر ہوا، وہ عثمان ہوا، وہ علی ہوا، جو نہ مانا وہ ابو جہل ہوا، وہ عتبہ ہوا، وہ شیبہ ہوا، وہ ولید ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔